اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ کچھ عبادتیں بدنی رکھا ہے اور کچھ عبادتیں مالی رکھا ہے۔ بعض عبادتوں کا تعلق جسم سے ہے اور بعض عبادتوں کا تعلق مال سے ہے۔ تو مالی عبادت کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسلام کی بنیاد اللہ پاک 5 چیزوں پر رکھا۔ سب سے پہلے توحید اور رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ توحید اور رسالت۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ زبان سے پڑھنا اور اس کی دل سے تصدیق کرنا اسلام کی بنیادوں میں سب سے اہم چیز ہے۔ دوسرا جو اسلام کی بنیادوں میں شامل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، زبان سے ہے اور مال سے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق زبان اور دل سے ہے۔ زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا۔ کلمہ تو کوئی بھی پڑھتا لیکن دل سے تسلیم کرنا، ماننا۔ اب اس کے بعد نماز۔ نماز کا تعلق صرف بدن سے ہے، نماز بدنی عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ نماز کا تعلق بدن سے ہے، روزے کا تعلق بھی بدن سے ہے، جسم سے ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اب ایک اور رہ گیا، حج۔ حج کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ حج کرنے والے کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بھی حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مصروف رکھنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، تمام عبادتوں کا اجر، تمام عبادتوں کا ثواب جو کرتا ہے اسی کو ملتا ہے، سوائے زکوٰۃ کے۔ نماز جو پڑھے گا اسی کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب دوسرے کو نہیں ملے گا۔ روزہ جو رکھے گا اس کا ثواب روزے دار ہی کو ملے گا، دوسرا اس کا ثواب دوسرے کو نہیں ملے گا۔ حج کوئی کیا ہے تو حج جو کرے گا تو حج کا ثواب تو اسی کو ملے گا۔ یہ اعمال ایسے ہیں جو کرے گا اسی کو ملے گا۔ ایک بھائی نماز پڑھے اور دوسرے بھائی کو اس کا فائدہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بھائی حج کرے اور دوسرے بھائی کو اس کا ثواب ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بھائی روزہ رکھے دوسرے بھائی کو اس کا اجر ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ ایسی عظیم الشان مالی عبادت ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نکالنے والے کو فائدہ اور جس کو دیتا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ دونوں کو ہوتا ہے، دینے والے اور لینے والوں کو، دونوں کو ملتا ہے فائدہ، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پڑھیے۔
پیش کیجیے آقا کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ جتنے حضرات ہیں نا، ذرا ادھر قریب آ جاؤ، ادھر قریب آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ۔ توجہ سے سنیے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کے ذہن میں آسانی سے اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے والے کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملتا، روزہ رکھنے والے کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملتا، حج کرنے والے کا فائدہ حج حساب سے ہٹ کر اس کا دوسرے کو فائدہ نہیں ملتا۔ لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ جو نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کو بھی، سبحان اللہ، دونوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، دونوں کا اس کو نفع ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا تو زکوٰۃ کے نکالنے کا فائدہ اس کو ہوا، اور جو شخص جس کو دے رہا ہے اس کو لینے والے کا اس کو بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مالی عبادتوں میں ایک عبادت فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، مالی عبادتوں میں ایک عبادت واجب ہے، صدقہ واجبہ، جیسے ہم عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، گیہوں تقسیم کرتے ہیں نا، یہ واجب ہے۔ اب ایک عبادت نفل ہے، خیر خیرات جو کرتے ہیں نا، یہ نفل ہے۔ ایک مالی عبادت فرض، ایک واجب اور ایک نفل۔ نفل عبادت کے لیے کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، جتنا چاہے خیرات کرو، جتنا چاہے دو، نہیں دیں گے تو پوچھ نہیں ہے، جتنا چاہے نفل خیر خیرات کرو۔ خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، آفتیں ٹلتی ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جی۔ اب یہ واجب صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ اب جو حساب کتاب سے دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب کر کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، حساب کتاب سے دینے والی مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پورا حساب کتاب کر کے دینا، نہیں کم نہیں دینا، ذرہ بھی کمی نہیں کرنا، پوری زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کیا مطلب صاحب؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے قرآن میں ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ کس کے لیے عذاب ہے؟ کس کے لیے عذاب کا حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سونا چاندی کتنا ہونا چاہیے؟ ایک نصاب ہے، اس کا بھی زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک نصاب ہے۔ کیا نصاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو سونا دیا، کس کو چاندی دیا، یا سونا چاندی نہیں دیا لیکن اتنا پیسہ دیا کہ نصاب کے اتنا سونا خرید سکتے ہیں یا نصاب کے اتنی چاندی خرید سکتے ہیں۔
علماء جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے 60 گرام 755 ملی گرام کسی کے پاس سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا 42.5 تولے چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کب نکلنا؟ وہ مال پر 1 سال گزر گیا تو اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ 60 گرام بولے تو 6 تولے، 60 گرام کتنا ہوتا؟ 6 تولے، اور 755 ملی گرام، 1 گرام میں 100 ملی گرام ہوتے، 1 گرام سونے میں 100 ملی گرام ہوتے، ایک ہی گرام کے اندر سے 755 ملی گرام، یعنی 6 تولے پر 5 گرام سونا کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ سونا نہیں ہے تو چاندی کتنی ہونا؟ 42.5 تولے چاندی، یہ نصاب ہے زکوٰۃ کے لیے، اس پر سال گزرنا۔ اب آپ توجہ کیجئے، سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اتنے پیسے ہیں کہ 60 گرام سونا خرید سکتے ہیں یا 42.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو سمجھو کہ اتنے پیسے ہیں تو بھی وہ صاحب نصاب ہے، کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، اور اتنا مال ہے تو اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینا، خرچ کر دینا۔ معزز سامعین کرام، یہ زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں۔ ارے نماز تو پورے مسلمانوں پہ فرض ہے نا بھائی، غریب رہو کہ مالدار رہو، سب پر فرض ہے۔ روزہ بھی سب پر فرض ہے، غریب مسلمان ہو کے مالدار مسلمان ہے، سب مسلمانوں پر روزہ فرض ہے۔ اور حج سب مسلمانوں پر فرض ہے؟ حج سب پر فرض ہے؟ نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ اتنا پیسہ دیا کہ وہ حج کو جا کر آنے تک اس کے پاس سفر کے پیسے ہو، پھر وہاں کے اخراجات ہوں، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے لیے انتظام کرے تو اس پر فرض ہے۔ اور زکوٰۃ سارے مسلمانوں پر فرض ہے؟ نہیں ہے۔ جس کے پاس اللہ نے نصاب کے اتنا مال دیا اور اس پر سال گزرا تو وہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ مال کے خرچ کرنے سے 2 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک فائدہ دینے والے کو اور دوسرا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ لینے والوں کو، دونوں کو فائدہ ہے۔ الحمدللہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، الحمدللہ۔ ایسا قانون ہمارے اسلام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیا، دے کے بول رہا میاں تو مالدار ہے نا، تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے دے۔ مالدار کو حکم دے رہا کہ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو اپنے مال میں سے خیرات کر دے، دے کے اللہ بول رہا ہے تو نہیں رہنے والے کو دے دے۔ اب ہر آدمی جو مالدار ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر مستحق کو اگر دے دیا تو الحمدللہ دنیا میں کوئی بھی پریشان حال نہیں رہتا۔ شرط یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مال کی حفاظت، اپنے مال کا حساب کتاب کر کے مستحق کو دے دے۔ اب جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے کیا نقصان ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا بیان مالی عبادت، کیا بیان ہے صاحب؟ مالی عبادت، مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ مالی عبادتوں میں کتنے قسم کی عبادت ہے؟ ہم نماز پڑھنے کو آئے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اسی طرح مالی عبادت میں بھی
فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے۔ اب ہم اگر کریں فرض عبادت تو وہ ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ سے متعلق جو حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والے پر شدید عذاب کی خوشخبری ہے۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون، ایک عورت سرکار کی خدمت میں آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، سونے کے کنگن، چوڑیاں، سونے کے چوڑیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام دیکھ کر ارشاد فرمائے کیا تم اس کے زکوٰۃ نکالتے ہو؟ یہ سونے کے چوڑیاں جو کنگن پہنی ہوئی ہے نا، کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو؟ تو خاتون نے کہا نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کیا یہ بات تم کو پسند ہے کہ یہ سونے کے کنگن، یہ سونے کے چوڑیاں آگ کے بن جائیں، انگار کے ہو جائے؟ یہ آگ کے، کیا آگ کے چوڑیاں پہنیں گی؟ کیا آگ کے کنگن پہنیں گی؟ یہ بات تم کو پسند ہے کہ یہ چوڑیاں سونے کے بجائے آگ کے ہو جائیں؟ خاتون نے کہا نہیں۔ آگ کون پہنے گا؟ آگ کوئی پہنتا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آپ اپنے سونے کے جو کنگن ہیں، سونے کی جو چوڑیاں ہیں نا، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ نہیں نکالے تو وہی کنگن کیا بن جائیں گے؟ آگ کے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تو دنیا میں سونے کے ہے، وہ بعد میں کیا بن جائیں گے؟ وہ زکوٰۃ نہیں نکالنے والوں کے لیے وہ تکلیف دہ بن جائیں گے۔ یہ مطلب ہو گیا۔ مگر سنو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں چند چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ زکوٰۃ نکالنے کا جو فائدہ ہے اور نہیں نکالنے کا جو نقصان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے ایک مرتبہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا، عصا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھ رہا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ یہ میرا عصا ہے، میں اپنے عصے کو ٹیک کر چلتا ہوں۔ یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، بکریاں چراتے ہیں۔ یہ میرا عصا ہے، میرا ذہن میں رکھو صاحب، کس کا عصا ہے؟ میرا۔ یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک کر چلتا ہوں۔ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں۔ اور یہ میرا عصا ہے، میں پتے جھڑاتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہی بول رہے ہیں، میرا ہے، میرا میرا میرا۔ حکم ہوا عصا چھوڑ دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عصا کیا کرے؟ زمین پر ڈال دیے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین پر ڈال دیے۔ وہ عصا حکم خداوندی سے
اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب تک عصا تھا، اللہ کا حکم ہوا زمین پہ ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام زمین پر عصا ڈال دیے، وہ اللہ کے حکم سے کیا بن گیا؟ سانپ۔ سانپوں میں سب سے خطرناک سانپ کون سا ہے صاحب؟ اژدہا بہت خطرناک سانپ، ڈس مارا کسی کو تو ختم ہو، واپس نہیں آتا ہوں۔ اب سنو، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر گرا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر گرا، وہ کیا بن گیا صاحب؟ رکھو، اژدہا بن گیا۔ اب انسان کی فطرت ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے، ایک جھنگر وہاں نکل جاؤ، کیا کرتے ہیں؟ ادھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، بھاگنا شروع کرتے۔ چوپا آ گیا چھوٹا سا، بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جھنگر سے ڈرتے، سپلک سے ڈرتے، چوہے سے ڈرتے، محفل پوری محفل میں بد نظمی پیدا ہو جاتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بن گیا سانپ، اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو وہ سانپ کو دیکھ کر گھبرائے۔ انسان کی فطرت ہے بھائی، سانپ کو دیکھے تو ڈر گئے، گھبرائے۔ جیسے جیسے ہی وہ سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ سانپ آگے، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پیچھے گھبرا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، اے موسیٰ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے، مثال دے رہا اللہ رب العزت، اے موسیٰ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو میرا سونا، میری چاندی، میرا روپیہ، میرا پیسہ بولتے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یہ وہی مال میدان قیامت میں آگ بنایا جائے گا، انگار بنایا جائے گا، اور اس کی پیشانیوں کو، اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور وہ سانپ بن جائے گا، اور وہ جو زکوٰۃ مال رکھ کر نہیں نکالنے والا ہے اسی کو ڈسے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا مال ہے، یہ میرا پیسہ ہے، جی یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ تجھے اور سرفراز کرے اور عطا فرمائے، لیکن وہ میرا میرا بول رہا ہے، لیکن اپنے میرے مال کی زکوٰۃ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں نکال رہا ہے، تو وہی مال اس کے حق میں سانپ بن جائے گا، وہی مال اس کے حق میں جو زکوٰۃ نہیں نکالنے والا ہوگا آگ بن جائے گا، آگ سے اس کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صاحب تھوڑی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، اللہ کا حکم آتے وہ زمین پہ رکھ دیے، وہ بن گیا سانپ۔ اب آ کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈسا نہیں، لیکن وہ آگے بڑھ رہا ہے، فطری تقاضا ہے انسان کا، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اللہ مثال دیتا ہے کہ تم جو دنیا کے اندر لوگ مال جمع کرتے ہیں، سونا جمع کرے، چاندی جمع کرے، پیسہ جمع کرے، روپیہ جمع کرے، اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے، تو وہی مال کیا بن جائے گا؟ بولو، سانپ بن جائے گا۔ اور کیا بن جائے گا؟ آگ بن جائے گا، اور وہ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں ان کو ڈسے گا، وہی مال سے وہ زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی عبرت کی بات ہے صاحب، عبرت کا مقام ہے جی۔
اللہ تبارک و تعالی صاحب نصاب بنایا، مال کا مالک بنایا، اس کے بعد بول رہا ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، اس مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پچھلی جو امتیں گزری نا، 40 حصے خیرات کرنا پڑتا تھا، 40 حصے۔ ارے بھائی 1 روپیہ ہے، 1 روپیے کے 40 حصے کتنے ہوتے؟ 40 پیسے ہوتے۔ 1 روپیے کے 40 حصے، ایک طرف 60 حصے، ایک طرف 40 حصے کرو تو 1 روپیے کے 40 حصے کتنے ہوتے؟ بولو، 40 پیسے ہوتے نا۔ پچھلی امتوں کو اگر 1 روپیہ، مثال دے رہا ہوں، 1 روپیہ ہوتا تو 40 حصے خیرات کرنا پڑتا تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے 40واں حصہ خیرات کرو۔ 40واں حصہ، پورے مال کے 40 حصے کر کے 1 حصہ خرچ کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس 1 روپیہ ہے تو تم 2.5 پیسے خیرات کرو۔ 1 روپیہ ہے تو کتنا 40واں حصہ؟ 2.5 پیسے، 2 پیسے پر آدھا پیسہ، 40واں حصہ۔ 40 حصے بولے تو 40 پیسے کرنا پڑتا۔ پچھلی امتوں کو 40 حصے دینا پڑتا تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40واں حصہ دینا پڑا۔ ایک مال کے 40 حصے بناؤ، 40واں حصہ دو، تو 1 روپیے کو کتنے بنتے ہیں صاحب؟ بولو، 2.5 پیسے۔ 1 روپیے کی زکوٰۃ کتنی بنتی؟ 2.5 پیسے۔ 1000 روپیے کو 25 روپیے، 1000 روپیے کو 25 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، 1000 روپے کو 25 روپیے نکالنا ہے، 400 روپیے نہیں نکالنا ہے 1000 روپے کے، صرف 25 روپیے نکالنا ہے۔ 1 لاکھ روپیے کا کوئی مالک ہے، کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، بینک میں پیسے محفوظ ہیں، تو سمجھو کہ وہ 2500 روپے، 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 2500، 2500 روپیے نکلتی ہے۔ 1 کروڑ روپیے ہیں، 2.5 لاکھ روپے نکالنا ہے، زیادہ نہیں ہے زکوٰۃ۔ اور جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ رب العزت وہ بچے ہوئے پیسے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ، پھر ایک مرتبہ پڑھیے۔ جو شخص اپنے مال کے زکوٰۃ نکالا، زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے۔ علماء کرام نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ 1 سال ہوا تو ذرا جھٹک دو، مال کا میل نکال دو، میل نکالو، تاکہ وہ بچا ہوا مال صاف ستھرا ہو جائے۔ ارے یہ کپڑے پہنے میلے ہو گئے تو اس کا میل نکالنا نہیں نکالنا صاف ہونے کے واسطے۔ مثال دے رہا ہوں بھئی، ایک چھوٹی مثال۔ اب جو مالدار شخص ہے نا، وہ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا تو سمجھو کہ وہ اپنے مال کو پاک صاف کر لیا، میل نکال دیا اور اپنے مال کو پاک صاف کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو پیسہ بچا ہوا ہے نا، اس پیسے کی حفاظت کون کرے گا؟ کون کریں گے؟ اللہ کریں گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، بچے ہوئے پیسے کی اللہ تبارک و تعالی بولو حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام میں ارشاد فرمائے
جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو صحابہ ہی تھے، اسلام میں تھے، ایک غیر مسلم تاجر سن لیا، توجہ سے سنیے، کافر بھی سن لیا، سرکار فرمائے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ بچے ہوئے مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، تو کافر سن لیا، انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ کافر کے لیے حکم نہیں ہے بھائی، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، مگر کافر سن لیا سرکار کی بات، سرکار کے پر اتنا یقین رہتا کافروں کو، یہ جو بھی بولتے سچ بولتے، یہ امین صادق بڑے سچے یہ مانتے تھے، اپنا روپیہ پیسہ سرکار کا نہیں رکھتے تھے، یہ بڑے امین ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اب سنو، وہ کافر سن لیا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، اس کو تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے مگر نکال دیا۔ لوگوں نے کہا ارے زکوٰۃ تو مسلمان نکالتے ہیں، تو کیوں نکالا؟ نہیں میاں، وہ زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال اللہ حفاظت کرتا ہے، تمہارے نبی نے کہا، اس لیے میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ نکال دیا۔ پڑھیے پھر ایک مرتبہ، کیا شان ہے صاحب، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ نکالنے کی فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک تجارت کا قافلہ، تاجروں کا اپنا اپنا مال اونٹوں کے ذریعے سے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جا رہا ہے، تاجروں کا قافلہ جا رہا ہے، تو یہ جو کافر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا نا، اس کا مال بھی ایک اونٹ پر تجارت کے لیے جا رہا ہے، بھیج دیا، اپنے سامان کو بھیج دیا کاروبار کے لیے۔ اب یہ تاجروں کا مال جو گیا، اس تاجر کا مال بھی ان تاجروں کے ساتھ شریک تھا۔ راستے میں ڈاکو ملے، چور مل گئے، ڈاکوؤں نے سارا قافلہ لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے سارے تاجروں کے مال کو کیا کیا؟ لوٹ لیا۔ اب اس کی شہرت ہو گئی کہ فلاں تاجروں کا جو قافلہ جا رہا تھا اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، خبر پھیل گئی۔ اب یہ جو کافر جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، تلوار ہاتھ میں لے لیا کہ مسلمانوں کے نبی یہ فرمائے تھے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو دوسرے مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، تو پھر یہ مال کیسے لٹ گیا؟ یہ مال کیسے لٹ گیا؟ تلوار لے کے چلا آقا کی خدمت میں، تلوار کے ذریعے سے اب جواب طلب کرنے جا رہا، مال وصول کرنے کے ارادے سے نکلا، قریب گیا، تلوار لے کر گیا آقا کی بارگاہ میں کہ آپ نے کہا تھا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا بچے ہوئے مال کی اللہ حفاظت کرتا، لیکن یہ مال لٹ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس ارادے سے جا رہا کہ سرکار سے بدلہ لے لے۔ قریب پہنچ گیا، اس کا جو پارٹنر تھا، اس کا جو خادم تھا، جو تجارت کا مال لے کر گیا تھا، وہ دوڑتے دوڑتے آیا، آ کر کہنے لگا اپنے مالک سے کہ اے میرے مالک، یہ جو تجارت کا قافلہ گیا تھا سب لٹ گئے، اتفاق سے ہمارا اونٹ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا، قافلے سے پیچھے رہ گیا اور لوٹنے سے محفوظ رہ گیا۔ ہمارا جو اونٹ تھا جس پہ سامان جا رہا تھا اس کو ٹھوکر لگی، یہ اونٹ پیچھے ہو گیا، وہ باقی قافلہ آگے بڑھ گیا، ان لوگوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ہمارا مال اونٹ کے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے سارا مال محفوظ رہ گیا۔ تلوار لے کر گیا تھا آقا کی خدمت میں، تلوار چھٹ گئی آقا کے اس فرمان پر کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے،
اس جملے پر تلوار چھوڑ دی اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ کہے کے لیے مسلمان ہوا؟ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، اس کا مال بچ گیا، اور جو سارا مال تھا وہ کیا ہو گیا؟ لٹ گیا۔ حدیث شریف میں ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کسی کے تجارت کا مال پانی میں ڈوب گیا، پانی کے ذریعے سے جاتا نا بھی مال، پانی کا جہاز میں جاتا نہیں مال تجارت کا، کسی کا مال پانی میں ڈوب گیا یا کسی کا مال چوری ہو گیا، دو باتیں، کسی کا مال پانی میں ڈوب گیا یا کسی کا مال چوری ہو گیا، تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ہوئے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ فائدہ زکوٰۃ کا ہے، نہیں نکالنے کا نقصان ہے، نکالنے کا فائدہ ہے۔ اے مسلمانوں، حساب کتاب کرو، اچھا حساب کرو، جتنا مال اللہ نے ہمیں دیا ہے کیا وہ نصاب کے برابر ہے؟ نصاب کے برابر ہے اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے تو 1 سال گزر گیا تو وہ اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور باقی مال کی حفاظت، بعض مالدار حساب کتاب صحیح نہیں کرتے، مالدار بعض حساب کتاب اپنے مال کی نہیں کرتے، خسارے میں چل رہے ہیں، تجارت میں نقصان ہو رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا، فلاں ہو رہا، بولتے ہی ارے ذرا صحیح حساب تو کر کے دیکھ لو، پچھلے سال زکوٰۃ نہیں نکالے تھے کیا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ ارے زکوٰۃ نکالے تو نقصان نہیں ہوتا، پھر یہ کئی کو ہو رہا؟ حساب کتاب کر لو۔ حساب کتاب میں اگر ہم کو خامی نظر آئی تو سمجھو کہ ہم کوتاہی کرے، زکوٰۃ نکالنے میں کم پیسے نکالنا تھا نہیں نکالے، زیادہ پیسوں کا نقصان ہوتے جا رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے ساتھیوں، اگر میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ نہیں نکالا تو میں خسارے میں ہوں۔ جی، حساب کتاب کرو اور سیدھا زکوٰۃ نکالو۔ جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ تو بس فائدے ہی فائدے میں رہتا ہے، اس کو اجر ہی اجر ہے، اس کو ثواب ہی ثواب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس کا میں مطلب آیت کا بیان کرتا ہوں، جو اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین کے اندر ایک دانہ بوئے اور اس سے ایک جھاڑ نکلے اور اس جھاڑ کو 7 بھٹے لگیں اور ہر بھٹے کو 100 دانے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات کو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ زمین کو کیسا ناگر مارا، ایک بیج زمین میں ڈال دیا اور وہ بیج میں سے ملکہ نکلا، جھاڑ بنا، اور جھاڑ کو 7 بھٹے لگے، دانہ ایک ڈالا اس سے جھاڑ نکلا، اور وہ جھاڑ کو کتنے بھٹے لگے؟ 7، اور ہر بھٹے کو 100 دانے ہوئے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہر بھٹے کو 100 دانے، تو کتنے دانے ہو گئے صاحب؟ 700۔ ایک بیج ڈالا، جھاڑ نکلا، جھاڑ کو 7 بھٹے ہوئے۔ ارے بھائی، بعض جھاڑوں کو 15 20 بھٹے بھی ہو جاتے ہیں، بعض جھاڑوں کو 25 بھٹے ہو جاتے ہیں۔ جی، ارے ایک بیج آم کا ڈالا، جھاڑ ہوا، کتنے کیریاں نکلے، کتنے کیریاں ہوئے، کتنے آم نکلے بھائی، اس کی کوئی مثال ہے؟ مگر قرآن پاک میں اللہ جو مثال دیا،
وہ یہ دیا کہ کوئی ایک بیج اللہ کے راستے میں ایک نیکی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جو زمین میں ایک بیج ڈالے، اس سے ایک جھاڑ نکلے، اس کو 7 بھٹے لگیں اور ہر بھٹے کو 100 دانے۔ کتنے دانے بن گئے؟ بولو بھائی، سب مل کے بولو۔ 700 دانے کتنے زمین میں ڈالے؟ ایک دانے کا فائدہ کتنا ہوا؟ 700 درجے فائدہ ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اس کے کرم سے 7 درجے، 70 درجے، 700 درجے، بلکہ اس کے اپنے کرم سے اس سے بڑھ کر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ایک جگہ اور فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی بڑی شان ہے صاحب جی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ ایسا سرفراز فرماتا ہے، ایسا سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی درجے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔